أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا دل آویز ایمان افروز عبرت و بصیرت سے بھرپور تذکرہ شروع ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، شکست کا سامنا ہوا۔ ایسے میں پروپیگنڈا کیا گیا اگر مسلمان حق پر ہوتے تو ان حالات سے نہ گزرتے۔ ایسے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا گیا، نصیحت کی گئی، بات پر لایا گیا، سمجھایا گیا۔ چنانچہ اس ضمن میں دو چیزیں سمجھنی چاہیے جو آیت شریفہ میں سمجھائی گئی۔ نمبر 1، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ فرمایا اللہ کے جتنے بھی پیغمبر نازل ہوئے، تشریف لائے علیہم الصلاۃ والسلام، ضرورت پڑنے پر ہر پیغمبر نے اپنے اصحاب کے ساتھ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا، جانوں کے نذرانے پیش کیے، زخم کھائے۔ باطل کے خلاف کھڑے ہونا، ہتھیار اٹھانا، جہاد کرنا، جانیں دینا، زخم کھانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی انبیاء کرام اور ان کے اصحاب یہ محنت کرتے رہے، یہ ریاضت کرتے رہے، یہ جوہد کرتے رہے، اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، لڑتے رہے، مارے کھاتے رہے، زخم اٹھاتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ لہذا یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ پھر اس میں فتح اور شکست، اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا یہ سمجھنے کی ہے کہ پہلے بھی انبیاء کرام اور ان کے اصحاب راہ خدا میں لڑتے ہوئے مصائب جھیلتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، لیکن فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ۔ جو تکلیفیں، جو زخم، جو مشقتیں، جو حالات اللہ کے راستے میں نکل کر ان پر پیش آئے، ان سے وہ سست نہیں پڑے، وما ضعفوا، اور ان سے وہ کمزور نہیں پڑے، وما استکانوا، اور اس سے وہ دبے نہیں۔ کیا زوردار لفظ ہیں۔ ایمان والے کے لیے، ایمان والے کے لیے پیچھے ہٹنا، ہارنا، تھکنا، کمزور پڑنا نہیں ہے۔ ایمان والے کی تو اللہ پر نظر ہے، اللہ پر نظر۔ اللہ پر نظر رکھنے والے کہاں کمزور پڑتے ہیں، کہاں باطل سے دبتے ہیں، کہاں ہمت ہار کر بیٹھتے ہیں۔ ایمان والوں کو ربیون کہا گیا۔ یہ تو رب والے ہیں، رب والے۔ رب والے زخمی ہو سکتے ہیں، عارضی طور پر شکست کھا سکتے ہیں، جانوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، لیکن رب والے کمزور پڑ جائیں ایسے نہیں ہوتا۔ انہیں پالنے والا رب ہے، لہٰذا یہ جو پال رہا ہے اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اب جانور گھر میں قلعے پر بندھا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا پالنے والا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، تو بندہ اشرف المخلوقات اور رب اس کا پالنے والا اپنی قدرت و خزانوں کے ساتھ، تو اسے کیا فکر، اس کے لیے کہاں بزدلی، کہاں تھکنا، کہاں دل ہارنا نہیں۔ ایمان والا کسی حالت میں کمزور نہیں پڑتا، اور رب والا ہے تو لہذا اپنے پالنے والے کا وفادار ہے، وفادار رہتا ہے۔
اس آیت شریفہ میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، تم تو نبی آخر الزماں کی امت ہو، نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء والمرسلین، وجہ تخلیق کون و مکان، تم تو ان کی امت ہو جن کے ذمہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت ہے۔ جن و انس قیامت تک آنے والے سب کے نبی، یہ اعزاز اللہ نے تمہیں دیا، آخری نبی کے امتی ہو، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جس کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے رہے، اور یہ اعزاز ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ اے امت محمد، تمہیں اعزاز کہ تم آخری نبی کی امت، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے صرف خود کلمہ نہیں پڑھنا، پوری انسانیت کو کلمے پر لانا ہے، دین اپنانا ہی نہیں دین پہنچانا ہے، نمازی بننا ہی نہیں نمازی بنانا ہے۔ ہاں، یہ اعزاز بھی ہے، ذمہ داری بھی، محمدی ہونا اعزاز بھی ہے، محمدی ہونا ذمہ داری بھی ہے۔ اعزاز بھی سمجھے، فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور محمدی ہونے کی جو ذمہ داری ہے کہ دین پر آنا بھی ہے، دین پہنچانا بھی ہے، اس سے بھی سبک دوش ہو۔ ارشاد فرما، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب ثابت قدم رہنے والے، ثابت قدم کا مطلب ڈٹنے والے، حالات جیسے بھی ہوں، فتح ہو تو یا شکست، زخمی ہوں، جانوں کا نذرانہ پیش کریں یا غازی بن کر لوٹیں، ہر حال میں ثابت قدم، نہ تھکنا، نہ پیچھے ہٹنا، نہ دور ہونا، نہ ہمت ہار کر بیٹھنا۔ ایمان والے کے حوصلے ہمیشہ جوان۔ ایمان والا جب دین پر دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، کیا اعزاز ملتا ہے کہ یہ محبوب رب کائنات بن جاتا ہے۔ کیا ایمان افروز، شہد سے زیادہ میٹھے بول ہیں۔ پھر سے سنیے، واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔